السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ خواتین و حضرات، سوال جواب کی نشست کے ساتھ خلیق الرحمن آپ سے مخاطب ہے۔ آج ہمارا 21واں سوال ہے، اور یہ پے در پہ چند سوالات قرآن کریم سے متعلق ہیں۔ ان سوالات کی ضرورت اس لیے محسوس ہوئی کہ ہمارا اولین سرچشمہ ہدایت قرآن کریم ہے، اور ہمارے بہت سے ساتھی شعوری یا غیر شعوری طور پر قرآن کریم سے روکتے ہوئے نظر آتے ہیں لوگوں کو۔ اس حوالے سے میں نے بہتر سمجھا کہ چند سوالات قرآن کریم، اس کے ترجمے اور اس کی تفسیر کے حوالے سے ہوں، تاکہ بات کھل کے سامنے آ جائے کہ کیا ہمیں قرآن کریم تلاوت کرنی چاہیے یا نہیں، محض تلاوت بغیر فہم کے، اور اسی طرح قرآن کریم ہمیں ترجمے کے ساتھ پڑھنا چاہیے کہ نہیں، کیا ہم مترجم قرآن بن سکتے ہیں کہ نہیں، کیا ہم مفسر قرآن بن سکتے ہیں کہ نہیں، ہمیں کون سی تفسیر کا مطالعہ کرنا چاہیے اور کون سی تفاسیر کا مطالعہ نہیں کرنا چاہیے، ہمیں قرآن کریم پڑھتے ہوئے کن حدود کا پابند رہنا چاہیے، کن شرائط کا خیال رکھنا چاہیے، اور اسی طرح بہت سے سوالات انشاءاللہ۔ اسی طرح تفسیر قرآن کے حوالے سے ہمارے معاشرے میں جو افراط و تفریط پائی جاتی ہے، ان کو فوکس کر کے بات کریں گے کہ یہ افراط و تفریط موجود ہے، اور افراط و تفریط کی دو انتہاؤں کے درمیان اعتدال کا راستہ کیا ہے، وہ بھی انشاءاللہ بتائیں گے۔ ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ قرآن و سنت کے مطابق اور اولی الامر کی تشریحات کے مطابق آپ کے سامنے بات رکھی جائے، ٹھیک ہے نا جی، تاکہ اور دلائل کے ساتھ بات رکھی جائے، اور تاکہ بات کو سننا، سمجھنا، سہنا، سمجھنا، اسے آگے پہنچانا ہمارے لیے آسان۔ تو قرآن کریم کے حوالے سے جو آج کا پہلا سوال ہے، اور سلسلے کے حوالے سے جو سوال نمبر 21 بنتا ہے، وہ سوال یہ ہے کہ کیا قرآن کریم ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھنا چاہیے؟ اللہ اکبر۔ جواب یہ ہے کہ اگر قرآن کریم ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھنا چاہیے تو پھر قرآن کریم نازل کیوں ہوا؟ خواتین و حضرات، میری آپ سے ایک گزارش ہے، قرآن کریم کے حوالے سے ہمارے پے در پہ سوالات ہوں گے۔ ممکن ہے کہ ایک سوال کے جواب میں آپ کو کچھ تشنگی محسوس ہو، یا آپ کے ذہن میں کچھ اور سوالات بھی اٹھیں، تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے ہمارے تمام سوالات کو سننا ہے اور ان کے جوابات کو سننا ہے۔ یہ اس لیے نہیں کہ ہماری ریٹنگ بڑھے، ہمارے ویورز بڑھے، الحمدللہ ہم اس چیز سے بے نیاز ہیں۔ تمنا خواہش ضرور ہے کہ آپ تک دین کی بات پہنچے، لیکن لطیفے سنانا اور کرنٹ ایشوز کے اوپر 2 منٹ کے کلپ بنانا، اندر کوئی علمی بات نہ ہو اور اس کو اچھالنے کی کوشش کرنا کہ بس ریٹنگ آ جائے، یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ اس سے الحمدللہ میرا مزاج کوسوں دور ہے۔ ہم تو ایجوکیشن بیسڈ بات کریں گے آپ کے سامنے، نظریاتی حوالے سے۔ خیر، بات لمبی ہو جائے گی، اسی پہ ہم رہتے ہیں۔ کیا قرآن کریم باترجمہ نہیں پڑھنا چاہیے؟ تو جناب، اگر قرآن کریم باترجمہ نہیں پڑھنا چاہیے تو پھر قرآن کریم نازل کیوں ہوا؟ پھر اس پہ آپ سوال قائم کریں گے، بھائی قرآن کریم تو عربی میں نازل ہوا ہے، تو پھر کیا قرآن کریم صرف عربوں کے لیے نازل ہوا ہے کہ بغیر کسی عالم دین کی مدد کے صرف وہی عرب ہی سن کر یا پڑھ کر سمجھ سکتے ہیں، عجمیوں کو یہ سہولت حاصل نہیں ہے؟ کیا ایسی بات ہے؟ یاد رکھیے، قرآن کریم جب نازل ہو رہا تھا تو عرب براہ راست قرآن کریم کو نبی علیہ السلام سے سماعت کرتے تھے، سنتے تھے براہ راست۔ یہ تو پورے قرآن کریم سے بات واضح ہے۔ اور اسی طرح آپ نے کوئی قدغن،
کوئی شرط نہیں لگائی تھی کہ میری نگرانی یا میرے مقرر کردہ کسی صحابی، کسی عالم دین کی نگرانی میں کی نگرانی میں رہے بغیر تم لوگوں نے قرآن کریم کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرنی۔ آپ نے کوئی ایسی شرط نہیں لگائی تھی۔ عرب براہ راست قرآن کریم کو نبی علیہ السلام سے سنتے تھے، بغیر کسی عالم دین کی نگرانی کے سنتے تھے، متاثر ہوتے تھے، ایمان لاتے تھے، مخالفت بھی کرتے تھے۔ آگے ساری باتیں کھل کے آئیں گی۔ یہ وہ حقیقت ہے جس پر دو رائے کی سرے سے گنجائش ہی نہیں کہ عرب براہ راست حضور سے قرآن کریم کو سنتے تھے اور بغیر کسی عالم کی نگرانی میں رہے بغیر سنتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر متاثر ہو کے ایمان بھی قبول کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اب جب یہ سہولت عربوں کو حاصل تھی تو عجمیوں کو کیوں نہیں حاصل ہوگی بھائی؟ قرآن تو ہدی للناس ہے، قرآن ہدی للعرب نہیں ہے کہ صرف عربوں کی ہدایت کے لیے نازل ہوا۔ قرآن تو انسانوں کی ہدایت کے لیے نازل ہوا، ہدی للمتقین ہے۔ قرآن کو پڑھ کے لوگ متقی بن جاتے ہیں۔ اور پھر اللہ جس نے قرآن نازل کیا ہے وہ صرف رب العجم نہیں ہے، رب العرب نہیں ہے، رب العرب والعجم، بلکہ رب العالمین ہے۔ اس نے تنزیل الکتاب، جو کتاب اتاری ہے تو صرف عربوں کے لیے نہیں اتاری۔ تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ اپنی شان ربوبیت اور شان رحمت بتاتے ہیں کہ میری ربوبیت کا تقاضا یہ ہوا کہ میں اپنی مخلوق انسانوں اور جنات کی رہنمائی کروں، انہیں راہ ہدایت سامنے رکھوں، تو میں نے کتاب اتاری تمام انسانوں کے لیے بغیر کسی تمیز کے کہ عرب ہیں کہ عجم ہیں۔ لا ریب فیہ من رب العالمین۔ اب جب عربوں کا براہ راست سن کر بغیر کسی عالم دین کی رہنمائی میں رہے، قرآن کریم کو براہ راست سننا اور عقائد اسلام کے حوالے سے استفادہ کرنا اور قرآن کریم کے عام فہم موتیوں کو سمیٹتے جانا، یہ ثابت ہے تو یہ سہولت عجم کو بھی حاصل ہونی چاہیے اور ہے۔ بھائی عجمیوں کو تو عربی نہیں آتی لیکن سہولت تو حاصل ہے نا۔ اب اس سہولت سے سمجھ آئی؟ عربی کا فہم نہ رکھنے والوں کے لیے اس کی صورت یہی ہے کہ وہ قرآن کو با ترجمہ پڑھیں۔ عرب تو براہ راست قرآن کریم کو سنتے تھے، عجمیوں کی اپنی زبان ہے، کسی کی اردو ہے، ہندی ہے، چینی ہے، جاپانی ہے، فلپینی ہے، جو بھی ہے۔ اب وہ قرآن کریم کو اپنی زبان میں ترجمے کے ساتھ پڑھیں، عقائد اسلام کو سمجھنے کے حوالے سے۔ پھر کیا ہوگا؟ ان کے لیے کفر و اسلام کا فرق بہترین طریقے سے واضح ہوتا چلا جائے گا۔ یورپ وغیرہ میں جہاں کتب بینی کا شوق ہے، تحقیق کا رواج موجود ہے، لوگ قرآن کو با ترجمہ پڑھتے ہیں۔ لوگوں سے مراد مسلمان نہیں، صرف ہر مذہب کے لوگ قرآن کو با ترجمہ پڑھتے ہیں۔ بھائی قرآن کو تو وہ پڑھ بھی نہیں سکتے، صرف قرآن کی ٹرانسلیشن پڑھتے ہیں، قرآن کا ترجمہ پڑھتے ہیں، اپنی زبان کا ترجمہ قرآن پڑھتے ہیں، اور اسلام کی حقانیت ان پر کھلتی چلی جاتی ہے۔ پھر وہ اسلام کی حقانیت کو قبول کر کے دائرہ اسلام میں داخل ہوتے چلے جاتے ہیں۔ یہ تو آئے روز کا مشاہدہ، اس پر کسی دلیل کی ضرورت ہے؟ یہ تو آئے روز کا مشاہدہ ہے، یہ قرآن کریم کا معجزہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اور ہمارے بعض الناس، اللہ اکبر، ہمارے کچھ لوگ جس میں بعض علماء بھی شامل ہیں، با ترجمہ قرآن پڑھنے پر پابندی عائد کر کے ہدایت کے اس سلسلے سے اندھے ہونا چاہتے ہیں، اندھے رہنا چاہتے ہیں،
اور اپنے متعلقین کو، اپنے مریدین کو، اپنے منسلکین کو، اپنے مقتدین کو اندھے رکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور اگر ہمارے بعض الناس قرآن پڑھنے پر پابندی عائد، قرآن کو باترجمہ پڑھنے پر پابندی عائد کر کے اندھے رہنا چاہتے ہیں، اندھے رکھنا چاہتے ہیں، تو یہ رویہ ان کو مبارک ہو، مگر قرآن کریم کا راستہ ان ہتھ کنڈوں سے روکا نہیں جا سکتا۔ قرآن کا نزول تو فہم و تفہیم کے لیے ہوا ہے، ہدایت قبول کرنے کے لیے ہوا ہے۔ قرآن کا نزول ختم کے کاروبار کے لیے نہیں ہوا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ اس سوال کا مختصر جواب تھا، کیا قرآن کریم کو ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھنا چاہیے؟ ضرور پڑھنا چاہیے، لیکن ابھی تشنگی باقی ہے، ابھی اور بہت سے سوالات سامنے آئیں گے، ابھی ان سوالات کے جوابات بھی سامنے آئیں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔